العلم نور العلم نور العلم نور علم ایک نور ہے جسے اللہ عز و جل بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ سورہ فاتحہ ہماری مکمل ہو گئی تھی، اور اگر آپ نے نہیں دیکھی یا نہیں سنی ہے تو آپ ہمارا پارٹ نمبر 2 سرچ کر لیں، تو اس میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فاتحہ کی پوری ترکیب آپ کو مل جائے گی۔ سورہ فاتحہ کے بعد ہم پڑھتے ہیں آمین۔ یاد رکھیں، آمین جو ہے یہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے، اور آمین کا پڑھنا یہ سنت ہے۔ آمین جو ہے یہ اس میں فعل ہے، استجب کے معنی میں ہے۔ استجب جانتے ہیں آپ کہ فعل امر ہے، اور اس میں انتا کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل ہے، اور مفعول بہ جو ہے یہاں محذوف ہے۔ مفعول بہ نکلے گا یہاں دعاءنا۔ دعاءنا، دعا مضاف اور ناظمین مضافلے، مضاف اپنے مضافلے سے مل کر کے یہ مفعول بہ بنے گا، اور فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر کے یہ جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا۔ معنی کیا ہوگا کہ استجب دعاءنا، اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما لے۔ اور آمین کے بعد ہم نماز میں کوئی ایک بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو، یا کوئی چھوٹی سورت پڑھتے ہیں۔ اکثر لوگ جو ہے وہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں نماز میں۔ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ قل یہ فعل امر ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جہاں قال، قالا، یقول اور قل وغیرہ آتے ہیں تو ان میں ایک فاعل ہوتا ہے ان کا، اور ایک معقولہ ہوتا ہے جو اصل میں مفعول بہ ہوتا ہے۔ تو یہاں قل فعل امر، اس میں انتا کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اور یہ پورا جملہ جو ہے یہ معقولہ بنے گا۔ آگے چلتے ہیں۔ ہوا کی ضمیر جو ہے یہ ضمیر شان ہے۔ ضمیر شان مذکر کی اس ضمیر کو کہتے ہیں جو جملہ سے پہلے آئے اور بعد والا جملہ جو ہے اس کی تفسیر بیان کرے، اور اگر بعد میں جملہ نہ ہو اور اس کی تفسیر بیان نہ کرے تو پھر وہ ضمیر شان نہیں ہوتی ہے بلکہ عام ضمیر ہوتی ہے۔ تو یہاں ہم اس کو ضمیر شان نہیں بنائیں گے بلکہ عام ضمیر بنائیں گے، کیونکہ یہ بعد والا جو ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جملہ نہیں بنایا، بلکہ یہ اللہ اس میں جلالت جو ہے یہ ہوا کی خبر بنے گا، اور احد یہ خبر ثانی بنے گا۔ تو مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ آپ کنز الایمان میں ترجمہ دیکھیں گے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترجمہ فرمایا کہ هو اللہ، اے محبوب آپ فرما دیجئے هو اللہ، وہ اللہ ہے، احد وہ ایک ہے، اللہ الصمد، تو یہاں اللہ اس میں جلالت بھی معرفہ اور الصمد بھی معرفہ۔ تو آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جب 2 معرفہ اکٹھے آ جائیں تو وہ اکثر موصوف صفت بنتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ وہ اکثر موصوف صفت بنتے ہیں، ہر جگہ نہیں۔ یہاں اس میں جلالت مبتدا بنے گا، اور الصمد اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ آگے چلتے ہیں۔ لم یلد، تو لم جو ہے یہ حروف جازمہ میں سے ہے، اور یلد جو ہے فعل، اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا، اور اس کا ترجمہ ہوگا کہ اس نے کسی کو نہیں جنا۔ اس میں جو ہوا کی ضمیر پوشیدہ نکلے گی اس کا مرجع جو ہے وہ اس میں جلالت شریف ہے، یعنی اللہ رب العزت۔ تو ترجمہ ہوگا کہ لم یلد یعنی اس نے کسی کو نہیں جنا، یعنی اللہ نے کسی کو نہیں جنا۔ ولم یولد، تو جس طریقے سے لم یلد کی ہم نے ترکیب کی ہے اسی طریقے سے ولم یولد کی بھی ترکیب ہوگی۔ ولم یولد کا ترجمہ ہوگا اور نہ اللہ کسی سے پیدا ہوا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، لم یکن جو ہے یہ فعل ناقص ہے، اور لہو جو ہے یہ لام حرف جار ہو ضمیر مجرور، اور جار مجرور سے مل کر کے یہ کفوًا کے متعلق ہے، کفوًا کا متعلق ہے۔
کیونکہ کفواً جو ہے وہ مصدر ہے، تو مصدر جو ہے اپنے جار مجرور سے مل کر کے یہ جو ہے یکن کا جو یکن کی خبر بن جائے گا، اور احدن جو ہے وہ اس کا اسم بن جائے گا۔ تو ولم یکن لہ کفوا احد، تو اس کے جوڑ کا کوئی نہیں، اس کے ہمسر کوئی نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس کے جوڑ کا کوئی نہیں۔ تو یہاں یکن فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اب ایک بات یہاں آپ یاد رکھیں کہ یہاں احدن آیا تو اس کا معنی ہے ایک، اور یہاں احدن آیا تو اس کا معنی ہے کوئی۔ آخرکار اس کی کیا وجہ ہے؟ تو علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں نکرہ تحت نفی آئے تو وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے، تو یہاں جو ہے احد النکرہ ہے اور یہ تحت نفی یعنی نفی کے بعد آیا ہے، تو لم جو ہے یہ نفی ہے، تو اس کے بعد احد اس میں نکرہ آیا ہے تو یہ عموم کا فائدہ دے گا۔ تو سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد میں بندہ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جاتا ہے۔ اب اللہ اکبر کا ترجمہ اور ترکیب ہم نے کر دی ہے۔ اللہ اکبر کی ترکیب اور ترجمہ اگر آپ نے دیکھنا ہو تو آپ پارٹ نمبر 1 دیکھ لیں۔ اب چلتے ہیں ہم کہ رکوع میں جو تسبیح پڑھی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ تو یہ ثنا کے بیان میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ سبحانہ جو ہے وہ اکثر مضاف ہو کر کے استعمال ہوتا ہے، تو سبحانہ یہاں مضاف، ربی یہ مضاف، اور یا ضمیر مضاف لے، تو مضاف اپنے مضاف لے سے مل کر کے یہ بن جائے گا موصوف، اور العظیم جو ہے وہ اس کی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر کے یہ سبحانہ کا بن جائے گا مضاف الیہ، اور سبحانہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کے یہ بن جائے گا مفعول مطلق۔ اگر آپ سبحت فعل نکالتے ہیں تو یہ مفعول مطلق بنے گا، اور اگر تاکید فعل نکالتے ہیں تو یہ مفعول بہ بن جائے گا۔ اگر تاکید فعل نکالتے ہیں تو ترجمہ ہوگا کہ میں اعتقاد رکھتا ہوں اپنے عظیم رب کی پاکی کا، اپنے عظیم رب کی پاکی کا میں اعتقاد رکھتا ہوں، اور اگر اس کو مفعول مطلق بناتے ہیں تو سبحت فعل نکالتے ہیں تو پھر ترجمہ ہوگا کہ میں نے پاکی بیان کی، اپنے عظیم رب کی پاکی بیان کرنا۔ رکوع کرنے کے بعد نمازی سمیع اللہ لمن حمیدہ پڑھتا ہے۔ اب سمیع کا آپ جانتے ہی ہیں کہ سمیع کا معنی ہوتا ہے سننا، لیکن یہاں سننے کے معنی میں نہیں ہے بلکہ قبول کرنا کے معنی میں ہے۔ تو سمیع فعل اللہ اسم جلال شریف جو ہے یہ اس کا فاعل بن جائے گا، اور لام حروف جار، اور من جو ہے یہ اسماء موصولہ، اور حمیدہ یہ فعل اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اور ہو ضمیر جو ہے یہ مفعول بہ بن جائے گی۔ تو ترکیب اس طریقے سے ہوگی کہ حمیدہ فعل ہوا کی ضمیر پوشیدہ فاعل، اور یہ ہو ضمیر مفعول بہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر کے یہ بن جائے گا جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے صلہ، اور موصول اس میں موصول اپنے صلہ سے مل کر کے یہ بن جائے گا مجرور، اور جار اپنے مجرور سے مل کر کے یہ بن جائے گا متعلق سمیع کا، اور سمیع فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور ترجمہ کیا ہوگا کہ اللہ نے اس کی قبول کر لی جس نے اس کی حمد کی، تو اللہ نے اس کی حمد قبول کر لی جس نے اللہ کی تعریف کی۔ اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بعد میں نمازی ربنا لک الحمد پڑھتا ہے، بعض لوگ ربنا ولک الحمد پڑھتے ہیں، واو کا اضافہ کر دیتے ہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں اللہم ربنا ولک الحمد، وہ اللہم کا بھی ساتھ میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ تو یہ تینوں طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی نے ربنا لک الحمد پڑھ دیا اور دوسرے نے ربنا ولک الحمد پڑھ دیا تو وہ ایک دوسرے پہ فتویٰ دینے لگیں کہ آپ نے ایسا کیوں پڑھا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ایسے کہ جنہوں نے ربنا لک الحمد کو یاد کر رکھا ہے، تو اگر ان کے سامنے ربنا ولک الحمد پڑھ لے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ غلط پڑھ لیا۔ تو نہیں، ان تینوں میں سے کوئی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے، لیکن علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ ذکر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہم ربنا ولک الحمد پڑھنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ یہاں اللہ رب العزت کا 3 مرتبہ ذکر ہوا ہے۔ اللہم میں 1 مرتبہ ذکر ہو گیا، ربنا میں 1 مرتبہ ذکر ہو گیا، اور لاکا کے اندر جو ہے کاف ضمیر جو ہے یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف اس میں جلال شریف کی طرف لوٹ رہی ہے، تو یہاں بھی اس سے مراد اس میں جلال شریف ہے،
تو 3 مرتبہ اس جملے کے اندر جو ہے اللہ رب العزت کا ذکر ہوتا ہے، تو ذکر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ جملہ زیادہ بہتر ہے۔ چلیے چلتے ہیں ترکیب کی جانب۔ تو اس سے پہلے جو ہے یا حروف ندا محذوف ہے، اور منادا جب مضاف ہوتا ہے تو وہ منصوب ہوتا ہے، تو رب مضاف ہے، نا ضمیر مضاف لے، مضاف اپنے مضاف لے سے مل کر کے یہ بنے گا مفعول بہ، کیونکہ یا حرف ندا جو ہوتا ہے یا دو فعل کے قائم مقام ہوتا ہے، تو ادو فعل اس میں انا کی ضمیر پوشیدہ، اس کا فاعل فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر کے جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ لک الحمد، لام حروف جار ہے اور کاف ضمیر مجرور ہے، جار اپنے مجرور سے مل کر کے یہ ثابتن کے متعلق بن جائے گا، اور ثابتن صیغہ صفت، اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ، اس کا فاعل صیغہ صفت اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر کے شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے یہ ہو جائے گا خبر مقدم، اور الحمد جو ہے مبتدا مؤخر، اور مبتدا مؤخر اپنے خبر مقدم سے مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اس کا ترجمہ ہوگا ربنا لک الحمد، اے ہمارے رب، لک الحمد، حمد تیرے لیے ہے، تیرے لیے ہی حمد ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، ربنا ولک الحمد کی ترکیب بھی سیم اسی طریقے سے ہوگی۔ ربنا کی ترکیب جیسے ربنا کی اوپر کی، اسی طریقے سے آپ یہاں بھی ربنا کی کر سکتے ہیں، اور لک الحمد کی ترکیب جہاں اوپر کی ہے اسی طریقے سے سیم یہاں بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اب رہا واو کا مسئلہ، تو واو یہاں بھی ہے اور واو نیچے بھی ہے، تو دونوں میں سے ایک جگہ ذکر کر دیا گیا تو بات آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہم کا جو بیان ہے ہم نے ثنا کے اندر کر دیا، سبحانہ کا اللہم، تو وہاں آپ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں ربنا کی ترکیب ہم نے اوپر کر دی ہے۔ اور واو جو ہے، واو کے بارے میں 2 قول ہیں، ایک ہے واو زائدہ، اگر یہاں واو کو زائدہ مانیں تو پھر اس کا کچھ نہ ترجمہ کریں گے نہ کوئی ترکیب کے اندر، بس واو زائدہ کہہ کر کے اس کو چھوڑ دیں گے۔ ربنا ولک الحمد، اے ہمارے رب، حمد تیرے لیے ہے، اور اگر اس کو ہم مانیں عاطفہ تو پھر علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں جو ہے حمد نا کا مقدر نکالیں گے، تو حمیدہ فعل، نا ضمیر فاعل اور کاف ضمیر مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے معطوف الیہ اور واو حروف عطف ہو جائے گا، اور پھر یہ پورا جملہ جو ہے اسمیہ خبریہ یہ جو ہے وہ معطوف بن جائے گا، اور معطوف الیہ اپنے معطوف سے مل کر کے جو ہے وہ جملہ معطوفہ ہو جائے گا۔ تو پھر ترجمہ کیسے ہوگا؟ اگر اس کو زائدہ مانیں گے تو ترجمہ وہی ہوگا جو ہم اوپر کر چکے ہیں کہ اے ہمارے رب، حمد تیرے لیے ہے، اور اگر اس کو عاطفہ مانے تو حمد نا کا یہاں مقدر نکالنا پڑے گا ایک جملہ، تو پھر ترجمہ ہوگا کہ اے ہمارے رب، حمد نا کا، ہم نے تیری تعریف کی، اے ہمارے رب ہم نے تیری حمد کی اور تیرے لیے حمد ہے۔ پھر یہاں واو کا معنی اور کر دیں گے کہ ہم نے تیری حمد کی، اے ہمارے رب ہم نے تیری حمد کی اور تیرے لیے حمد ہے۔ اور اس کے بعد اللہ اکبر کہتا ہوا بندہ سجدے میں چلا جاتا ہے، اور سجدے کے اندر جو تسبیح پڑھی جاتی ہے وہ یہ ہے سبحان ربی الاعلی۔ یہ تسبیح ہم سجدے کے اندر 3 بار پڑھتے ہیں، اور اس کی ترکیب جو ہے سیم اسی طریقے سے ہوگی جیسا کہ ہم نے سبحان ربی العظیم کی ترکیب کی ہے۔ سبحانہ مضاف، ربی مضاف، اور یا ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کے موصوف بن جائے گا، اور اعلیٰ صفت موصوف اپنے صفت سے مل کر کے یہ بن جائے گا مضاف الیہ سبحانہ کا، اور سبحانہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کے یہ مفعول مطلق بھی بن سکتا ہے اور مفعول بہ بھی بن سکتا ہے۔ اگر آپ مفعول بہ بناتے ہیں تو پہلے بتایا گیا ہے کہ تاکیدو فعل مقدر نکال لیں، اگر مفعول مطلق بناتے ہیں تو سبحتو فعل مقدر نکال لیں۔ تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اگر آپ تاکیدو فعل مقدر نکالتے ہیں تو اس کا ترجمہ ہوگا میں اعتقاد رکھتا ہوں اپنے اعلیٰ رب کی پاکی کا، میں اپنے اعلیٰ رب کی پاکی کا اعتقاد رکھتا ہوں۔ اور اگر سبحتو فعل نکالتے ہو تو پھر اس کا ترجمہ ہوگا کہ میں نے پاکی بیان کی، اپنے اعلیٰ رب کی پاکی بیان کرنا۔ تو جو آپ کو بہتر لگے وہ آپ نکال لیں۔